خلافت کے سنہرے دور میں لگ بھگ 500 برس کا عرصہ مشرق وسطیٰ میں اہم سیاسی اور ثقافتی تبدیلیوں کا باعث بنا۔ عرب فلسفیوں نے یونانی فلسفی ارسطو پر مطالعہ کیا اور یہی مطالعہ مغربی تہذیب کے کام آیا۔ ابن سینا ہی وہ عام عرب فلسفی تھے جنہوں نے تمام مغربی محققین کو سب سے زیادہ متاثر کیا۔ ابن سینا کا عربی میں نام ابو علی ابن سینا ہے۔ وہ عظیم فلسفی اور معروف معالج تھے جو اپنے وقت میں عربی میں کتابیں لکھتے تھے۔ وہ 980 عیسوی میں بخارا شہر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے سینٹرل ایشیا اور سلطنت فارس میں کافی سفر کیا۔ وہ بالآخر آج کے ایران کے شہر اصفہان میں مقیم ہو گئے جہاں 1037 میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ عباسی خلافت کا زمانہ تھا اور دارالحکومت بغداد سائنس، تاریخ، فلسفے کی تحریک کا مرکز بن چکا تھا جو اس دوران نیا تعمیر ہوا تھا۔ یہاں قدیم یونانی تہذیب کی سائنس اور فلسفے پر تحقیق کے ادارے قائم ہو چکے تھے۔ ابن سینا نے اس تحریک کو بدل کر رکھ دیا۔ اپنے انتقال تک انہوں نے ایک عظیم فلسفی بن کر ارسطو کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ یہ اسلامی تاریخ میں ادبی اعتبار سے ایک اہم لمحہ تھا۔ اسلامی تہذیب میں کئی معروف شخصیات کا حوالہ دیا جاتا ہے لیکن ابن سینا کی موجودگی نے سب کچھ بدل دیا۔ ان کے اہم نظریات میں سے ایک روح کا تصور ہے۔ اس دلیل کا موازنہ اکثر فرانسیسی فلسفی رینے دکارتس کے کام سے کیا جاتا ہے۔ اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ میں سوچتا ہوں اس لیے میرا وجود ہے۔ ابن سینا کے اکارڈنگ یہ دنیا خدا کی طرف سے ضرورت کے تحت تخلیق کردہ ہے، اس لیے اگر ایک دوسری دنیا ہوتی تو وہ اسی دنیا کی ہر چیز میں مشابہت رکھتی ہوتی۔ دنیا میں ہر چیز کسی دوسری چیز کی بنا پر اپنے اندر ایک ضرورت رکھتی ہے۔ ابن سینا کے بعد دینی فلسفہ کا علم بدل کر رہ گیا، چاہے بات مشرق کی ہو یا مغرب کی۔ جس طرح یورپ میں ابن سینا کا حوالہ دیا جانے لگا، اسی طرح ان کا کام مشرق میں بھی نمایاں رہا۔ ابن سینا کو شیخ الرئیس کا لقب دیا گیا۔ اہل مغرب انہیں فادر آف میڈیسن بھی کہتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا اور مشہور کام علم طب کی شہرہ آفاق کتاب القانون فی الطب ہے جو 7 صدیوں تک یورپ میں سائنسدانوں اور میڈیکل کے ماہرین کے لیے بائبل کی حیثیت رکھتی تھی اور اسے 17ویں صدی کے وسط تک یورپ کی یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا تھا۔ ابن سینا وہ پہلے طبیب تھے جنہوں نے یہ دریافت کیا کہ آلودہ ہوا سے امراض منتقل ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس ہوا میں مواد ہوتا ہے جو امراض کو منتقل کرتا ہے۔ اس کو اب زمانے جدید میں جراثیم کہا جاتا ہے۔ تب دق، دماغی فالج، میننجائٹس اور سٹروک جیسے امراض کو دریافت کیا۔ ابن سینا مثانے اور گردوں کے درد میں فرق کو سمجھتے تھے اور سرجری کے ذریعے پتھری نکالنے کا طریقہ جانتے تھے۔ انہوں نے آنکھوں کے پٹھوں کے کردار کو واضح کیا جو جدید میڈیکل کے عین مطابق ہے۔ ابن سینا ہی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے پیلی شریان یعنی کہ آرٹری کے رک جانے سے پیدا ہونے والے خلیات اور یرقان کے درمیان فرق واضح کیا۔ اس کے بعد انہوں نے نفسیاتی علاج کی طرف توجہ دی اور امراض کے علاج میں نفسیات سے شفا کی بات کی۔ یہ بھی بتایا کہ چیچک اور خسرہ پھیلنے والے امراض ہیں۔ یہ امراض پانی اور ہوا کے ذریعے کچھ جانداروں کی مدد سے پھیلتے ہیں۔ ابن سینا نے سرجری کے بارے میں بہت اعلیٰ تحقیقات پیش کی جنہیں جدید سائنس نے بھی تسلیم کیا ہے۔ خلافت کے سنہرے دور میں مسلمان سائنسدانوں نے تمام علوم کو سائنسی انداز میں پیش کیا اور آج یورپ اس سے استفادہ حاصل کر رہا ہے۔ ہاورڈ ڈیٹرنز جو مشرقی علوم کا ماہر تھا، اس نے بھی یورپ کو بتایا کہ اس عہد میں مسلمان اہل حرفہ، سائنسدانوں، شہزادوں، بادشاہوں اور عام مزدوروں نے مل جل کر ایک شاندار تمدن